السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں بہت اہم موضوع پر اپنے جذبات و احساسات اور کچھ حقیقت پر سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ اور میں عموماً نہیں کہتا کہ میرے یہ ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، میں کبھی نہیں کہتا، لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیے کہ یہ پیغام ہزاروں لاکھوں مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ تو یہ صرف میرا اپنا پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، اور انسانوں کی خدمت اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مخلوق پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوق میں دو ذاتیں ہیں، ایک نر ایک مادہ، اور جتنے بھی مخلوقات اللہ پیدا کیا ہے، اور اس میں جو اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو جانور حلال قرار دیا ہے اور کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے، اگرچہ کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو جو حرام جانور ہے ان کی ہر جانور کی ایک جبلت ہوتی ہے، اور مختصراً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جبلت اس جانور کے استعمال سے وہ جبلت انسان میں سرایت کر جاتی ہے، تو اسی لیے ایسے جانوروں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، مضر ہے، اور وہ جانوروں کو حلال رکھا ہے جس میں آپ کی جبلت نہیں بدلتی، وہ غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ اس جانور کا گوشت جو ہے نا انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایک مختصر تمہید ہے۔ اب ہمارے پاس جو بیلر نام کا، جو چکن کے نام سے جو آج کل ہر دسترخوان کی جو ہے نا وہ ڈش لازمی ہو گئی ہے، اور اس کو کئی انداز میں اس کو پکا کر جو ہے نا سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس کو ہر طبقے کے لوگ اس کو جو ہے نا شوق سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر ہمارے مسلمانوں میں دو طبقوں سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، ایک مفتیان کرام اور دوسرے مشائخ عظام۔ یہ دو ایک ایسے اہم ہمارے مسلمانوں کے اہم ستون ہیں کہ ان کے سائے میں ہزاروں مسلمان جو ہے نا رہتے ہیں اور ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن آج یہ دونوں بھی اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور میں مشائخ عظام کو اس لیے میں خاص طور سے خصوصیت یہ دے رہا ہوں کہ اگر ان کے نام کے ساتھ مولانا نہیں لکھا گیا یا ان کے القابات نہیں لکھے گئے تو ان کو جلال آ جاتا کہ میں جو ہے نا اتنے بڑے خاندان کا ہوں، میں پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانے 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 فلانے۔ مبارک ہے بھائی، اللہ آپ کو اور القابات سے نوازے، آپ کے چاہنے والے اور القابات لگائے آپ کو، ہم اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جتنے القابات لگا رہے ہیں، جہاں مولانا کا استعمال کر رہے ہیں، علامہ کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پیروکاروں کو حق کی بات بتائے، ان کی رہبری کرے، ان کو حق اور ناحق کی ان کے اندر تمیز پیدا کرے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب یہاں پر جو بیلر کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، میں بحیثیت حکیم پہلے بات یہ کہہ رہا ہوں، میں بحیثیت حکیم اس کے وہ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کبھی سوچنے کی بھی تصور نہیں کیا، سوچے تک نہیں، بس صرف کھانا ہے، سامنے آ گیا، کھانا ہے، اپنی بھوک مٹانا ہے، ذائقہ بڑھانا ہے۔ اور ایک بات یہ ہو گئی کہ بھئی دوسرے گوشت، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت مہنگے ہو گئے، یہ سستا ہے،
اور یاد رکھیے آپ، جو چیز جتنی بیکار ہوتی اتنی وہی چیز سستی رہتی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. ہاں، چائنا کا ماڈل ایک دم سستا رہتا لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا. وہ ہمارا انڈیا کا ماڈل آپ لیں گے آپ، برسوں چلتا، مہنگا رہتا. اتنی تو سمجھ بوجھ ہے نا ہمارے اندر. تو اب ہم جو سستی چیز استعمال کر رہے ہیں تو ہم کبھی غور و فکر کیے کہ اس کے اندر مضر اثرات کیا ہے؟ غور و فکر کیے تو اس میں بڑے بڑے سائنسداں اس پر ریسرچ کیے ہیں، اور آپ کو جو نا بتلایا بھی جائے گا کہ آج جو کینسر کی بیماری ہو رہی ہے یہ چکن کھانے والوں میں زیادہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے تھوڑی دور یہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا، اور اگر آپ اس کو زبردستی آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو 2-4 قدم پر وہ ہیبت کھا جاتا، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا، مر جاتا انہیں. تو آج جو انسانوں میں جو ہارٹ اٹیک کی شکایت جو زیادہ بڑھ گئی ہے، ہر عمر کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آپ تحقیق کر لیجیے، آپ ایک وجہ یہ بھی ہے. اور دوسرے اور ایک وجہ اس کے گوشت استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں جو خارش پیدا ہو رہی ہے، کھجلی پیدا ہو رہی ہے. ہاں، لوگ پریشان ہیں لیکن کھانا نہیں چھوڑتے. یہ ایک مرض ہے. اور اس سے اہم بات آپ کو میں بتلا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو، ہر جانور کی 2 ذاتیں بنایا ہے، ایک نر ایک مادہ. کیا کوئی بول سکتا ہے کہ یہ بائلر نر ہے یا مادہ ہے؟ یہ مرغا ہے یا مرغی ہے؟ نہیں، یہ دونوں بھی نہیں ہے. یہ دونوں بھی نہیں ہیں. اب انسانوں میں جو عورت نہیں ہے، جو مرد نہیں ہے، اس کو کیا بولتے ہیں صاحب؟ ہجڑا بولتے ہیں نا. تو یہ ہجڑے ہے. یہ غور سے سنیے میری بات. اور یہ ہجڑے ہے. اب یہ ہجڑے کا گوشت جو ہے نا جب استعمال کر رہے ہیں تو آج دیکھیے نوجوان نسلوں میں مردمی کی کمی جو ہے نا واقع ہوتی جا رہی، اور کئی جو ہے نا نوجوان اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم ہیں. یہ بڑی میں خاص بات بتا رہا ہوں، میں طب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ یہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے یہ. ہاں، اور دیکھیے آپ اس کے گوشت کے استعمال سے آج بے حیائی بڑھ رہی ہے. آج ہمارے بچیوں کے جو نا آنکھوں سے شرم کا پردہ ختم ہو گیا، شرم و حیا ختم ہو گئی. اور آپ تحقیق کر کے دیکھیے اس کی ایجاد کس نے کیا. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ کہ ایسے جانور کو ایجاد کیا جائے جو مسلمانوں کا اصل ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے. ہاں، اب اور ایک اہم بات، اب میں سائنس کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس جانور کو جب چھوٹا بچہ اس کو جو ہوتا ہے تو اس کو 1.5 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا، کھانے کے قابل لا لیا جاتا. انجیکشنوں سے اس کی افزائش ہو رہی ہے. کیا اس کو جو فیڈ کھلائی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں. آپ کیا کھلایا جا رہا؟ ہاں، غور و فکر کریں. آپ نہیں کریں. اور جیسا کہ بھینسوں میں ہے، جرسی گائے ہے، تو وہ جو ہے نا کسی بیل کے DNA کو لے کے جو ہے نا بھینس کے جو ہے نا رحم میں ڈالا جاتا ہے تو وہ حلال ہے. لیکن یہ اس کی پیدائش کیسا ہوئی بھائی؟ اللہ فرما رہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. غور و فکر کرو، جو چیز سامنے آ جائے حلال بول کے کھانا مت شروع کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، معلومات کرو. آج کر رہا مسلمان. ارے عام مسلمان تو چھوڑ دو آپ، آج فتوے دینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گا؟ اور ایک بات، اب میں اندر کا اس کے DNA کے اوپر بحث نہیں کروں گا صاحب. اب آپ کا کام ہے اس کے اوپر تحقیق کر لینا، کیونکہ میں یہاں فتویٰ دینے کے لیے اور حرام حلال کہنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں. اب اس کے لیے یہ دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ. اب یہ جو ہے نا اپنا فیصلہ سنانا کہ واقعی اس جانور سے، اس پرندے، اس سے جو بائلر، جو چکن جس کو کہا گیا ہے، کیا یہ جائز کے زمرے میں آتا ہے یا حلال کے زمرے میں آتا ہے یا حرام کے زمرے میں آتا؟ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. اب میں صرف ایک بات کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں.
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ رہا ہوں۔ آج شادیوں کے لیے 5 کنٹل 10 کنٹل کا آرڈر دیا جاتا، اور بڑے بڑے جو ہے نا فارم ہاؤسوں میں اس کی افزائش کی جا رہی ہے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ جانور کو حلال کرنے کی اسلامی شرائط کیا ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پانی پلانا ہے، پلایا جا رہا، اور یہ بھی ہے کہ باوضو رہنا یا کم از کم باطہارت رہنا۔ کیا یہ ذبح کرنے والا وضو سے تو چھوڑ دیو آپ، کیا یعنی باطہارت بھی رہتا؟ پھر تیسری بات، اس کے منہ میں گٹکا رہتا، اور اس طریقے سے منڈی کو پانی میں ڈباتا، اس کا پانی اس کے منہ میں جاتا بھی نہیں، گندا پانی ایسا ڈبا کے ایسا ایک چھری ایسا مار کے پھینک دیتا۔ ہزاروں مرغیاں صرف ہاتھ چلتے رہتا۔ کیا وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اللہ آپ کو عقل سلیم دیا نا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا نا، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا مفتیان کرام کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ ڈشا سامنے لے کے دیکھ دے رہے تڑی، ہاں، مشائخ عظام اپنے مریدوں کو لے کے منگاتے جا رہے، وہ کیا بولتے، وہ پلیٹ میں جو آتا وہ جھینگا، وہ چکن فلانا دے رہے تڑی، یہ نہیں دکھ رہا صاحب۔ اب بیچنے والا تو قسم کھا کے بولیں گا کہ میں حلال کر رہا ہوں۔ ارے کیا حلال ہو رہا؟ کیا وہ حلال ہو رہا؟ کیا ایک چھری میں حلال ہو جا رہا؟ ابھی انہیں پھڑپڑاتے رہتی، اس کا جو ہے نا کھال نکال دی جاتی، کیا حلال ہو گیا وہ؟ اس کو پانی پلایا گیا، ہاں؟ اور پھر جو ہے نا ایک چھری میں وہ صرف رگ کٹتی نہیں معلوم یا منڈی الگ ہوتی نہیں معلوم، ڈرم میں پھینک دیتا انہیں، تو پھر جھٹکے میں اس میں فرق کیا ہے صاحب؟ اب کون سا بیپاری اتنا جو ہے نا ایماندار ہے جو منڈی الگ ہوگی تو بازوق رکھ دیں گا؟ ہے کیا؟ اگر وہ حیثو والا صحیح آدمی کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرتا تھا، اور وہ کنٹلوں سے جو ہے نا ایک وقت میں 1 گھنٹے میں ذبح ہونے والے جانور نہیں ہوتے، اللہ عقل دیا نا، سوچو ذرا، سمجھ دیا نا، دماغ کو استعمال کرو۔ یہ حلال ہوا؟ میں مفتیوں سے پوچھ رہا ہوں، میں مشائخ عظام سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ اس طریقے سے یہ ذبیحہ حلال ہے؟ ارے غیر قوم کاٹا تو وہ حرام ہے، پھر یہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے نا آپ، پھر بھی استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو ختم کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ آج نہ نمازوں میں اخلاص ہے، نہ روزوں میں اخلاص ہے، ہاں، نہ حج و عمرے میں جو ہے نا اخلاص ہے۔ آج ہے؟ نہیں ہے۔ ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ پوچھ رہا ہوں میں اب، کہاں ہے؟ کیا پیٹ ہمارا اسی چیز سے بھرے جانے والا ہے؟ غور کریے میرے بھائی، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ اس کی ذمہ داری یہ دونوں پر ہے، اور بروز محشر یہ طبقہ اللہ کے پاس جواب دار رہیں گا۔ بروز محشر مفتیان کرام، آج کوئی امام صاحب جو ہے نا مسجد میں نہیں بولتے، کئی کو نوکری جاتی، آج مفتی صاحب فتویٰ نہیں دیتے، کئی کو مفتی صاحب کو پکڑ لیتے نا، ارے بڑے بڑے جو ہے نا دھارکاریاں ہیں اس کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جتنے جو ہے نا یہ فارم ہاؤساں ہیں بڑے بڑے، اب یہ چلر کا جو ہے نا 1500 کے فارم ہاؤساں والوں کو تو چھوڑ دو، اب اس میں ہمارے لوگ مل جائیں گے، لیکن اس کے جو فاؤنڈراں ہیں سگنا وغیرہ، یہ کس کے ہے بھائی؟ کرے تحقیق کرے ان کے پاس۔ ارے جو گوبر کھاتے ہیں، جو پیشاب پیتے ہیں، وہ لوگ جانوروں کو حلال کھلائیں گے؟ یہ بھیجا کہاں گیا تمہارا آخر؟ ہاں؟ اور ہمارے بچپنے میں جو ہماری جو دیسی مرغی ہوتی تھی، اس کو جب ذبح کیا کرنے کے لیے اس کو تو پہلے 3 دن جو ہے نا گھر میں بند کر کے رکھتے تھے اس کو، اور اس کو اناج کھلایا جاتا تھا کیونکہ وہ بھی غلاظت کھاتی۔ 3 دن کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ آج کیا ہے؟ صبح میں لا رہے ہیں فارم ہاؤس سے، ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، ہاں، پھر بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہاں سے ہوں گی؟ یہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔
جب تک کہ اپنی غذا میں شفافیت نہیں لائیں گے، حرام و حلال کی تمیز پیدا نہیں کریں گے، اور جس کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے وہ حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے، قوم اسی طرح بربادی کے راستے پر رہیں گی، قوم پر اسی طرح ظالم و جابر جو ہے نا حکمراں مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہمارے مذہب پر حملہ ہوگا، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی ہوتے رہیں گی، لیکن ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوگا، ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اب اس کے آگے مجھے کچھ کرنا ہے۔